بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا واستکبر وکان من الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ جاں مدد کعبہ ایمان مدد یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے۔ برادران اسلام، آپ حضرات حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائی۔ ہم آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکیں گے، کچھ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفلوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھی پورے ہو سکتے بتقاضۂ بشریت۔ تو ویسے بھی اپنا مزاج میں حضور بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا شاگرد بھی ہوں، تو ہمارے استاذوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ حضور کی بات کر رہے ہوتے تھے، کسی کو جمائی آ جاتی تھی، آپ بات ختم کر دیتے۔ یہ شیطان کی طرف سے تھی، یہ آپ کہتے تھے نکل جاؤ تجھے۔ ہم نے اتنے غیرت مند لوگوں سے پڑھا ہے، تو یہ سنگی جو محفل شریف کروا رہے ہیں، میں نام سے واقف بھی نہیں اور عادت بھی نہیں ہے نام لینا۔ سب کا کس کا شکریہ جی، یہ شکریہ حضور کا جنہوں نے ہمیں بلا لیا، کسی کا شکریہ نہیں بنتا۔ دنیا دے اندر کوئی چودھری نہیں جی، شہنشاہ ہے تے مدینے والا، بس چلو۔ میں بیلیو حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے سلسلے میں مرید ہاں، حضرت کرما والے سرکار دا میں طریقت اچ پوتا لگدا ہوں۔ ایک گزارش میں کرنی جناب نو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ساڑی دا بھی نہیں پتہ، تسی کیڑا کوئی لکھوا کے لے آؤ نہیں جانا، کسی دا بھی نہیں پتہ۔ ایک نصیحت سمجھ لو، تسی صوفی اللہ دی تصاحب رضی اللہ تعالیٰ نو دے مسائب بھی ہو، شاید کسی سنگی نے آپ نے دیکھیا بھی ہوئے۔ ایک نصیحت فقیر دی سمجھ لو یا وصیت سمجھ لو، وصیت مرن تو پہلے کیتی جاتی۔ آپ بھی آ گئے، آپ بیٹھ جائیں، آپ سرکار بیٹھ، سارے سنگی بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایتھے مختلف سنگی ہوں گے، ہو سکتے رشتہ داری نبھان واسطے بھی آئے ہوں، لیکن شاید مسلک دوسرا ہوئے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سنی بیٹھے ہوں، یہ جو ہونا بھی نہیں دنیا۔ فرمایا محبوب جی تسی چاہتے ہو سارے سدھے ہو جان تے دوزخ بھی تسی بنائی ہے۔ یہ رب دی مشیت ہے، یہ نہ میرے کول کوئی ایسا کوئی بندوق ہے جی میں کہاں جی سارے سنی ہو جاؤ۔ بس جڑا بھی جس مسلک دے نال بھی تعلق رکھتا ہے، جڑے مولوی نو سندا ہے، میں ایک کوئی گل گزارش کراں گا، جس نبی دا تسی کلمہ پڑھے ہے نا جی، انہوں ایتھوں نہیں سوچنا، انہوں ایتھوں سمجھن دی کوشش کرنی۔ اے میری گل ہے جی، ایتھو جے سمجھو گے تے سمجھ نہیں سکو گے، ایتھو منو گے تے مالک تنو اپنے قدمت بٹھا لگن گے۔ اے میری ایک چھوٹی جی وصیت نے جی نصیحت، اے دیتے عمل کر لینا۔ بندے برابر نہیں ہوندے جی، یار بندے جے بندے برابر ہوندے لڑائی ہوندی اس ٹائم میں کہندے جی اسی تھلے کیوں بیٹھے ہیں، اے کرسیاں تے کیوں بیٹھے ہیں۔ بندے برابر ہوندے تسی کہندے اے کیوں بیان کر رہا سی کیوں نہ کریے، 150 تے میں ہونا سی اتھے۔ تھوک برابر نہیں جنا،
اے تھوک ساڈا برابر نہیں، کہندے نے چھکا چاڑ لو جی، ماسک پہنے جی، کیوں کہ جب آپ کھانستے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی جراثیم ایسا ہوئے جدے نال دوسرے نو بیماری لگ جائے، اے تھوک برابر نہیں جی، تے اتنا مہنگا ہے جی، اے تھوک اے پیدا نہ ہوئے بندہ مر جاتا ہے جی، روٹی نہیں ہضم ہو سکتی۔ رب فرماندا ہے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا انکار کرو گے، اور میں کیا سنگیا تینوں تھوک نہیں سمجھ آ سکتی، تو اتے جان دی کی کوشش کر رہے ہیں؟ ادھر تو حال یہ ہے، ایتھے باہر لکھے ہوندے جی تھوکیے مت، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ مبارک تھوک پھینکتے تھے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ اس واسطے دلیلہ نہ منگیا کرو، کلمہ پڑھن تو بعد دلیل بڑھدی نہیں۔ میں بڑیاں دیتیاں جی لاہوریاں نو دلیل، ڈر لگدا ہے جی، کلمہ پڑھن تو بعد کیڑی دلیل؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہوئی ترجمہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ تے تسی آپ ہی مسئلہ، یہ تے سمجھ لو ریفرینڈم ہو گیا، تسی مسئلہ آپ ہی حل کر چھڑیا۔ کسی دا باپ دادا فوت ہو جائے، لوگ کی کہندے بڑا چنگا سی، ابا جی بہت اچھے تھے، مہربان تھے، شفیق تھے، فلانا بڑا چنگا سی، اور یہاں ہے کہ محمد اللہ کے رسول، تسی زندہ دلانے لاہورو، کم از کم اپنے لاہوری ہونے دا تے ثبوت دیو نا جی۔ میرے کو عمرے دا ٹکٹ تے ہے نہیں کہ میں تنوں کہوں جڑا دو میں ہاتھ چک کے کہے گا انہوں میں راتوں رات مدینے ٹور چھڑاں گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، بس یہ دیتے گال ختم کرنی ہے، محمد اللہ کے رسول، فدا ہو جسمی وابی وروئی، سب کچھ میرا حضور دے نا تے قربان ہے۔ تو جدوں ہیں تو مسئلہ آپ پہ حل کر جڑے، پھر کیوں ربیع الاول پوچھتے ہو جی؟ ربیع الاول میں تو ان کا وصال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو تم میلاد کی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں کہا چن مکھنا مکھن پورے دے اندر رہن والے، تینوں کی پتہ ہے وفات پر غم اس کا منایا جاتا ہے جو چلا گیا ہو، حضور جدوں تے آئے واپس گئے کوئی نہیں۔ گال سمجھ آئی جی کسی نو میری؟ جنو سمجھ آئیے او ہاتھ نہ کھڑا کر۔ بس تسی ہس پہ ہوتے دا مطلب مالک خوش ہو گیا، پھر تو گل وہ جب سے آئے گئے، زمین و زمان، مکین و مکان، ہمیں زمین ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، آسمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں ماں باپ ملے مصطفیٰ کے صدقے، کائنات کی ہر نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے، فرید ملا مصطفیٰ کے صدقے، ابو بکر ملے مصطفیٰ کے صدقے، عمر ملے مصطفیٰ کے صدقے، علی ملے مصطفیٰ کے صدقے، حسنین ملے مصطفیٰ کے صدقے، غوث ملے مصطفیٰ کے صدقے، داتا لاہور کا راجہ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، احمد رضا بریلی کا شہزادہ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، عطار پیارا ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، خادم رضوی ملا تو بھی مصطفیٰ کے صدقے سے، جو کچھ ملا ہے یہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس میں بھی برکت حضور کی ہے، میں بول رہا ہوں برکت مصطفیٰ کی، آپ بیٹھے ہیں برکت مصطفیٰ کی، جڑا نہیں مندہ تھوٹ کے کہو جی میں جا رہے میں نہیں مندہ، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، اگر خدا بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ میرے دادا استاذ بڑے زبردست عالم تھے، یعنی جن کا میں پوتا شاگرد ہوں، نام ہے ان کا حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، مفسر قرآن بھی ہوئے، لیکن عالم تو تھے ہی تھے، عاشق بھی تھے۔ بندہ ایک آ گیا کہنے لگا جی میں گلدستے تسی رکھیں محفلیں سجاندے ہو تے سٹیج لاندے ہو، یہ گل سمجھنا لاہوری ہو تے اے نہیں کہ تسی کھاندے حضور داتا صاحب دے شہر دے ہو تے بولیاں تسی مرزا جیلمی دیاں بولو۔ جڑا بکواس کرتا ہے جی کہتا ہے میں یہ میلاد بدعت ہے تو میلاد ثابت نہیں ہے، تو میں کیا خرچہ ساڈا ہو رہا ہے، پیڑاں تینوں کیوں ہو رہی ہیں؟ پیسے اسی لا رہے ہیں، تینوں کی تکلیف ہے؟ ساڈے پیسے ساڈی مرضی، اسی حضور دے میلاد تے خرچ کریے، تو کون ہونے؟ کہنا میں خواہ مخواہ، میں کہا خواہ مخواہ بندے دا کی کام ہے، حضور دے غلامت جا کے بیٹھا ہے، جا کے اپنا کام کر،
لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کو لوگ سنتے بڑا ہیں. میں کہا پہلے بوتھا تے دیکھ لو, چہرہ تو دیکھ لو. بندہ قرآن حدیث بیان کر رہا ہوئے تے چہرے تے نور بھی نہ ہوئے, سمجھو پچھو تاری کٹی ہے. تاری کٹی ہے, کنیکشن کتھوں آنا ہے. اسی انہاں دا چہرہ ویکھیا جنہاں دا چہرہ ویکھ کے اگلے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن جاندے ہیں. میرے دادا مرشد پردادا مرشد حضرت میاں شیر ربانی انج کر کے بیٹھے ہوندے سن, سر نیوی پا کے, سکھ سامنے تو لنگ دے سن تے اپنی پاگ لا کے تے آپ دے پیراں چ رکھ کے تے کہندے سن حضور امامہ بنواؤ تے نال کلمہ بھی پڑھاؤ. بندے آپ نے پوچھتے حضور انہوں نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ فرمایا جنہوں نے پڑھے انہوں نے پوچھو مینوں کیوں پوچھتے ہو؟ سکھاں نوں پوچھدے نا ہاں بھائی کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ تے سکھ روندے کہندے یار اسی تن دسیے کی ویکھ کے کلمہ پڑھے؟ انہوں نے کہا جی دسو. فرمایا جدوں اسی پہلی باری حضرت میاں شیر محمد دا چہرہ ویکھیا نا تے سانو آواز آ رہی سی کلمہ پڑھ لو اے, اور جدوں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑا کتنا سونا ہوئے گا. ہاں جی تو اے میں کہ میں غلامہ دی گل دس رہے ہیں, پر تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جمیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے, مکھ چند بدر شاشا. لو جی بس ایتھو نہیں سمجھ, وہ سمجھ میں تو آتے ہی نہیں ہیں, ان کو یہاں سے ماننا ہے بس. او استاذ گرامی کو ایک بندہ ہے کہنے لگا جی جی میں تسی سٹیج سجاندے ہو تے محفلیں کرواندے ہو, نعت خواں بلاندے ہو, علماء بلاندے ہو, یہ مامو جی یہ جو کہتے ہیں مروجہ محفل میلاد, مروجہ کا مطلب جو آج کل رائج ہے. تو کہنے لگا جی کیا یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا؟ یہ سرکار دے زمانے چینج ہوندا سی جی میں آج محفل میلاد ہو رہا کہ آپ مولوی بھی سن نال غیرت مند عاشق رسول بھی سن. آپ نے فرمایا کی پوچھائی؟ انہیں کیا دسو جی رسول اللہ دے زمانے چینج ہوندا سی. فرمایا چلیا دس اے جڑا زمانہ اے کدا ہے؟